الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ہم باب پڑھ رہے تھے باب الوضوء قبل الغسل، وضو کرنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنے کا بیان۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں میمونہ، راویہ ہیں رضی اللہ عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں ابن عباس، عن ابن عباس عن میمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابہ۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، غسل کر کے وقت آپ نے وضو فرمایا اس طریقے سے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس طرح سے آپ نے پورا وضو فرمایا، اور اس وضو میں آپ نے اپنے پاؤں نہیں دھوئے، البتہ اپنی شرمگاہ کو اور اس پر لگی ہوئی علائش کو دھویا، اور اس کے بعد اپنے اوپر پانی بہایا، اور جب غسل کر لیا، نہا چکے، تو پھر الگ جگہ پر آپ نے جا کر کے دونوں پاؤں کو دھوئے، دونوں پاؤں کو آپ نے الگ جگہ پر دھویا، اور یہ فرمایا میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہ هذه غسلہ من الجنابہ، یہ جنابت سے غسل کرنے کا آپ کا طریقہ تھا۔ اچھا، اب اس حدیث میں علماء نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے کہ پاؤں کو آپ نے جو ہے وہ الگ دھویا ہے، الگ جگہ پر دھویا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو زمین تھی وہ کچی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے جہاں پانی جس جگہ پر غسل کیا جاتا وہاں پر کیچڑ کا احتمال ہوتا تھا کہ کیچڑ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے پاؤں کو الگ جا کر کے دھویا جاتا تھا۔ اور آج کل کے زمانے میں معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، تو علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ غسل کر رہا ہے وہیں پر بھی پاؤں کو دھو لے۔ اچھا، اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پچھلی حدیث میں جو بیان کی ہے، اس میں انہوں نے پاؤں کو الگ دھونے کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا یعنی ایک ہی طریقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر پاؤں کے گندے ہونے کا امکان ہو، مٹی لگنے کا امکان ہو، تو اس جگہ پر پاؤں کو الگ جگہ پہ جا کر کے دھویا جائے گا، اور جہاں پر یہ امکان نہ ہو تو وہاں پر انہیں جو ہے وہ اسی جگہ پر انہیں دھویا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس حدیث کے اندر وضو کا ذکر ہے، تو وضو میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کے مسح جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسری جو حدیث ہے حضرت عائشہ والی، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ نے وضو تو کیا ہے، مگر سر پہ مسح کرنے کی بجائے آپ نے سر پر پانی کو ڈالا ہے، ٹھیک ہے، سر پر آپ نے پانی کو بہایا ہے، تو سر کا مسح جو ہے وہ غسل کے اندر نہیں کیا جائے گا، بلکہ سر کے اوپر پانی ڈالا جائے گا۔
اور امام نسائی نے اپنی کتاب میں کے اندر باقاعدہ یہ باب باندھا ہے کہ جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کرنا، سر کے مسح کو وہاں ترک کیا جائے گا۔ امام قرطبی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں غسل سے فارغ ہونے کے بعد اس لیے دھوتے تھے کہ غسل کا افتتاح اور اختتام دونوں اعضائے وضو سے ہوں۔ جب غسل کا آغاز کیا تو بھی وضو کے عمل سے کیا، اور جب اختتام کیا تو بھی جیسے وضو کے اندر آخر میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں اس طریقے سے پاؤں دھو کر کے اختتام کیا۔ تو اس کے اندر ایک اور عبادت کے ساتھ تشبیہ بھی موجود ہے، ایک اور عبادت کے ساتھ تشبیہ بھی موجود ہے۔ اور ایک اور بھی یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ غسل کا وضو غسل سے پہلے کیا جائے گا، غسل کے بعد نہیں کیا جائے گا۔ جب غسل کر لیا، طہارت حاصل ہو گئی، تو بلا ضرورت غسل کے بعد وضو کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا غسل کا ایک حصہ ہے، کہ ایک حصہ ہے۔ تو اب جب آپ نے غسل کر لیا تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اہم چیز ہے جو آگے احادیث کے اندر بیان ہوگی، یہاں اس کو ابتدا میں بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی پر غسل فرض تھا اور اس کو گرمی بھی لگی ہوئی تھی، پسینوں پسین تھا، اور اس نے یہ نہیں سوچا، نیت دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں غسل کیوں کر رہا ہوں، گرمی کا خیال کہ یار بہت گرمی لگ رہی ہے چلو نہا لیتے ہیں، نہا لیا۔ اب بعد میں اس کو یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض تھا، اس ٹائم تو اس کو یاد بھی نہیں تھا جب اس نے غسل کیا۔ ہم اس وقت یاد ہو اور انسان غسل کی نیت کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کی گرمی بھی دور ہو گئی اور آپ کی پاکیزگی بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کر لیا اور بعد میں آپ کو یاد آیا کہ جی اب تو میں جو ہے وہ اب تو میرا غسل ہو گیا، میں تو نہا چکا ہوں، تو وہ غسل کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، دل کے اندر ارادہ باندھنا، دل میں اس خیال کا پایا جانا یہ ضروری ہے، تو کہ انسان اس کی نیت کرے اور پھر وہ جو ہے وہ عمل کرے۔ اسی طریقے سے اگر جو وضو کا معاملہ ہے کہ ہم نے کہا کہ وضو نہیں کیا جائے گا غسل کے بعد، تو وہ غسل ہے جو شرعی طور پر نیت کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ غسل جنابت کا ہو یا ویسے انسان غسل کرتا ہے، جیسے جو ہے جمعے کے دن غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اگر تو اس نے نیت کی ہے غسل جو کہ عبادت ہے اس کی، تو غسل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غسل آپ پر واجب ہی ہو، وہ غسل ویسے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت ہو آپ کی کہ میں غسل کر رہا ہوں جو کہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر وضو نہیں کرے گا، لیکن اگر ویسے ہی نہا لیا، گرمی لگی اور نہا لیا، غسل کی نیت نہیں کی، تو اب اسے وضو کرنا ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اسے اب وضو نہیں کرنا ہوگا، جب تک وہ نیت نہیں کرے گا غسل کی تب تک اس کا غسل شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ ویلڈ تبھی ہوگا اور وہ تبھی کام دے گا وضو کی جگہ پر جب اس میں نیت کی جائے، ٹھیک ہے؟ چاہے فرض غسل کی نیت کی جائے جو آپ پہ فرض ہو چکا ہے میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، یا جو ہے وہ جو ہے مستحب جو نیکی کے طور پر اس کو کیا جائے کہ آج جمعہ ہے
یا ویسے ہی میں غسل کر کے جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، تو اس صورت کے اندر پھر وہ وضو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اگلا باب ہے باب غسل الرجل مع مع امرأتہ، خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا، اور اس حدیث کی راویہ اما عائشہ ہیں۔ عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، کہ اما عائشہ فرماتی ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور وہ برتن ایک بڑا پیالہ تھا جسے فرق کہا جاتا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میاں اور بیوی وہ ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی جگہ میں غسل کر سکتے ہیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید وضاحت کرتی ہیں ایک اور جگہ پر، بخاری میں ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم ایک برتن سے اکٹھے غسل کرتے تھے، اور اس برتن میں ہمارے ہاتھ باری باری جاتے تھے، اور ایک روایت میں ہم اس سے اکٹھے چلو بھرتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے چلو بھرتے تو میں کہتی کہ میرے لیے پانی بچانا، اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جب میں چلو بھر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مزاح کے طور پر کہ میرے لیے پانی بچا کے رکھنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک ہی ساتھ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین کا جو ہے وہ تعارف ہے، اور دین کا یہ ایک میاں بیوی کی محبت کے مناظر میں سے ایک یہ منظر ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو وہ دیکھیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ غسل فرماتے تھے، اما عائشہ کے ساتھ غسل فرماتے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرماتے، جو آپ کی دوسری بیوی ہیں ان کے غسل کے جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا اس سے بھی وضو فرماتے تھے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ اس سے تو ایک دوسرے کے اعضاء جو کہ اعضاء مستور ہیں، جن کا پردہ ہے، ان پر نظر پڑے گی، تو اس کا جواب یہی سوال جو ہے وہ اما عائشہ سے کیا گیا کہ عطا فرماتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے متعلق حضرت عائشہ سے سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا جب جائز اور حلال ہے تو اس صورت کے اندر ان کا غسل کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے پر نظر پڑ جانا، ان کو دیکھ لینا، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام کا خوبصورت ایک تعارف ہے، جو ازدواجی زندگی کے حوالے سے ایک خوبصورت جو ہے ہمیں سیرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ غسل ایک عبادت بھی ہے، اور غسل پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، اور غسل اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا باب ہم کل شروع کریں گے، اور میری گزارش ہے کہ مجھ سے آپ میں سے کچھ لوگ رابطہ کر لیں جو ذمہ داری کے ساتھ روزانہ گروپ میں میسج کر سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔